السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے قطر کے 8 بڑے اسٹیڈیمز کے بارے میں۔ برسوں کی تیاریوں کے بعد 2022 ورلڈ کپ، جو اس سال کے سب سے زیادہ متوقع عالمی مقابلوں میں سے ایک ہے، آخرکار لانچ کیا گیا۔ 4 سالہ بین الاقوامی مینز کی فٹ بال چیمپئن شپ پہلی بار کسی عرب ملک قطر میں 21 نومبر سے 18 دسمبر 2022 تک منعقد کی گئی ہے۔ جب سے فیفا نے اعلان کیا کہ قطر 2022 میں ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا، اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ 8 اسٹیڈیم مکمل طور پر تیار کرے جا چکے ہیں۔ خاص طور پر یہ ایک ایسے ملک میں منعقد کیا گیا ہے جہاں موسمیاتی حالات نازک ہیں۔ التمامہ اسٹیڈیم دوحہ کے جنوب میں 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ التمامہ اسٹیڈیم کا ڈیزائن عرب ثقافت کو بنتا ہے، جو کہ عرب خطے میں مسلمان مردوں کے پہننے والے روایتی ہیڈ پیس غفیہ کے بنے ہوئے نمونوں سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ اس کے ڈیزائن کے علاوہ پروجیکٹ کے آس پاس کا علاقہ ماحولیاتی اور سیاق و سباق کے فن تعمیر کی اہمیت کو دریافت کرتا ہے۔ یہ اسٹیڈیم روایتی اسٹیڈیم کے مقابلے میں 40% زیادہ تازہ پانی کی بچت کو یقینی بناتا ہے۔ سبز علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے ری سائیکل شدہ پانی کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اسٹیڈیم 50,000 مربع میٹر پارک کے رقبے کے اندر بنایا گیا ہے، جس میں 84% زمین کا احاطہ کرنے کے لیے مقامی درختوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم کی افتتاح 22 اکتوبر 2021 کو 49ویں امیر کپ فائنل کے دوران کی گئی تھی۔ 2013 میں زاہا حدید آرکیٹیکٹس کو الجنوب اسٹیڈیم کی ڈیزائن اور تعمیر کے لیے ایکوم کے ساتھ کام کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ اسٹیڈیم الوقرہ میں تعمیر کیا گیا، جو دوحہ کے جنوب میں سب سے قدیم آباد علاقوں میں سے ایک ہے اور گہرے آثار قدیمہ کے ورثے کے ساتھ ایک بھرپور ثقافتی مقام کے اندر واقع ہے۔ یہ ڈیزائن شہر کے موتیوں میں غوطہ خوری اور ماہی گیری کی تاریخ سے متاثر ہے۔ 40,000 نشستوں والا یہ اسٹیڈیم 16 مئی 2019 کو امیر کپ کے فائنل کے دوران کھولا گیا تھا۔ البیت اسٹیڈیم روایتی خانہ بدوش خیموں سے متاثر ہو کر فیفا ورلڈ کپ 2022 کی افتتاح میچ کی میزبانی کرنے کے لیے تیار کیا گیا اور یہاں سیمی فائنل تک میچز کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ اسٹیڈیم شمالی شہر الخور میں واقع ہے، ایک شہر جو موتیوں کی غوطہ خوری اور ماہی گیری کے لیے مشہور ہے۔ اسٹیڈیم کا ڈیزائن قطر کے ماضی اور حال کا احترام کرتا ہے، جو شہر کی ثقافت اور روایات کی تاریخ کو اجاگر کرتا ہے۔ خانہ بدوش خیموں کی طرح ماڈیولر ڈیزائن سیٹنگ کا اوپری درجہ پورٹیبل ہے اور اسے چیمپئن شپ کے بعد ہٹا دیا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم کی افتتاح 2022 میں قطر کے قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر کی گئی تھی۔ الریان شہر قطر کے سب سے مشہور فٹ بال ٹیموں میں سے ایک کا گھر ہے۔ احمد بن علی اسٹیڈیم قطری ثقافت اور روایات کی علامتوں کو شامل کر کے اپنے قریبی برادری کا جشن مناتا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں 40,000 شائقین کو ہلکا پھلکا کینوپی اور جدید کولنگ سسٹم کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جائے گا، جس سے میچوں کے دوران زیادہ سے زیادہ آرام کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم پر صحرا کا گیٹ وے کے طور پر لیبل لگا ہوا ہے۔ اسٹیڈیم نے 2020 میں امیر کپ فائنل کے دوران اپنے دروازے کھولے۔ علم اور اختراع کے متحرک مرکز کے اندر واقع ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم تعلیمی سہولیات اور کھیلوں کی تنظیموں سے گھرا ہوا ہے۔ ایجوکیشن سٹی میں اس کے مخصوص میلے وقوع کی وجہ سے اس ڈھانچے کو احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں رسائی پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ تعمیر کے دوران کھدائی کرنے والوں نے 20-30 ملین سال پرانی چٹانیں دریافت کیں، جس نے انہیں 17 میٹر مزید نیچے کھودنے پر مجبور کیا تاکہ پچ سطح سمندر سے نیچے بیٹھ سکے، جہاں درجہ حرارت ٹھنڈا ہو۔ اس اسٹیڈیم میں روایتی عربی نمونوں کا ایک اثرنو تصور، جو سورج کی آسمان پر حرکت کے بعد دن کے وقت رنگ بدلتے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ڈیزائن 2014 میں سامنے آیا تھا اور 2020 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ اسٹیڈیم 974 تمام 8 ڈھانچوں کے سب سے جدید اسٹیڈیم ڈیزائنوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اسٹیڈیم 974، جو پہلے راس ابو عبود کے نام سے جانا جاتا تھا، قطر کے بین الاقوامی تجارت اور سمندری سفر سے متاثر ہے۔ نمبر 974 اس منصوبے کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ قطر کے لیے بین الاقوامی ڈائلنگ کوڈ ہے اور ساتھ ہی اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے شپنگ کنٹینرز کی تعداد بھی ہے۔ چونکہ یہ بنیادی طور پر شپنگ کنٹینرز سے بنا ہے، اس لیے 40,000 گنجائش والے اسٹیڈیم کو ورلڈ کپ کی تکمیل کے بعد مکمل طور پر اتار دیا جائے گا اور اسے مقامی کمیونٹی کے لیے واٹر فرنٹ ڈیولپمنٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اسٹیڈیم کی افتتاح 20 نومبر 2021 کو ڈیجیٹل لانچ کے ذریعے کی گئی تھی۔ الریان میں 1976 میں بنایا گیا خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم طویل عرصے سے سب سے زیادہ قابل ذکر اسٹیڈیم میں سے ایک رہا ہے، جس نے دیگر مقابلوں کے علاوہ ایشین گیمز، عربین گلف کپ اور AFC ایشین کپ کی میزبانی کی ہے۔ اس اسٹیڈیم کو 40,000 شائقین کے بیٹھنے کے لیے وسیع کیا گیا ہے اور اسے جدید کولنگ ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے، جو کھلاڑیوں کو آرام دہ ماحول میں مقابلہ کرنے کی اجازت دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی بازو کے نئے ڈھانچے میں فوڈ کورٹ، دکانیں، کثیر المقاصد کمرے، VIP لاؤنجز اور ایک میوزیم بھی ہے۔ اس اسٹیڈیم کی دوبارہ افتتاح تقریب 2017 میں ہوئی تھی۔ 80,000 گنجائش والا لوسیل اسٹیڈیم
تمام 8 ڈھانچوں میں سب سے بڑا ہے۔ یہ اسٹیڈیم فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 فائنل کی میزبانی کرے گا۔ یہ اسٹیڈیم ابتدائی تہذیبوں کے دوران عرب اور اسلامی دنیا میں پائے جانے والے آرٹ اور فرنیچر کے ٹکڑوں کی پیچیدہ نقشوں کی بازگشت کرتا ہے۔ لوسیل میں اس کے نمایاں مقامات کی وجہ سے ایک نئے تعمیر شدہ میٹروپولس اسٹیڈیم کی ماسٹر پلاننگ میں ٹرام سسٹم اور سرسبز و شاداب جگہیں شامل ہیں، جو اسے پائیداری پر مرکوز میدان میں تبدیل کرتی ہے، جو انسانی ضروریات اور ماحولیاتی تحفظ پر مرکوز ہے۔ ایونٹ کے ختم ہونے کے بعد یہ اسکولوں، دکانوں، کیفے، کھیلوں کی سہولیات اور صحت کے کلینک کے ساتھ ایک کثیر مقصدی کمیونٹی کے مرکز میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس اسٹیڈیم کی افتتاح 2021 کے آخری میں کی گئی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔